جی ناظرین السلام علیکم۔ تین خبریں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاستدان ہے، ان کو ابھی سے وزیر اعظم کا پروٹوکول ملنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ کون ہے آپ بھی جانتے ہیں، لیکن پروٹوکول کیسے ملنا شروع ہوا، کیا کیا وہ کر رہے ہیں، اور کیا انہیں ڈر نہیں ہے کہ یہاں پہ تو بازی پلٹ بھی جایا کرتی ہے؟ تو خیر اس پہ بات کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی بڑی واضح ہو گئی ہے۔ ایک دوسرے پہ حملے، کیچڑ اچھالنا، وہ سب کچھ ہوگا۔ پہلے سعید غنی نے 2-3 پریس کانفرنسز کی، پھر بلاول بھٹو بھی اس حوالے سے بولنا شروع ہو گئے۔ تو یہ اب گمسان کا رن پڑنے لگا، یہ آپس میں لڑائی ہوگی اور گندی لڑائی ہوگی۔ اس میں جو ہے نا چوک میں ایک دوسرے کے کپڑے جھاڑے جائیں گے، اور یہ سارا کچھ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ وہ جو ہے سپریم کورٹ میں آج کچھ فیصلہ ہوا کہ اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ضرورت ہے، اور وہ اس سے فیصلوں میں مدد لی جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتیں شاید اصل ذہانت سے جو ہے وہ اب مایوس ہو گئی ہیں، اس لیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سہارا لیں گی۔ لیکن کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے عدالتوں میں پھنسے برسوں میں سے جو مقدمات ہیں، دہائیوں سے جو پھنسے ہیں، کیا ان کا کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو اس پر ہم بات کریں گے۔ پہلے ذرا بلاول بھٹو کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ جو مخامصت ہے نا، یہ بہت عرصہ پہلے شروع ہو چکی ہے۔ یہ چنگاری پہلے بھی موجود تھی، اب بھڑک کر آگ بن گئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک دفعہ پی ڈی ایم کی میٹنگ ہو رہی تھی، اس وقت پیپلز پارٹی والے بھی اس میں شامل تھے، تو آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا مریم نواز کو مخاطب کر کے کہ آپ پہلے اپنے والد سے کہیں پاکستان واپس آئیں، پھر اس کے بعد ہم کو انقلاب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، جس کا بڑا تگڑا اور سخت جواب دیا تھا مریم نواز نے اس وقت آصف زرداری کو۔ اور وہ اتنا سخت جواب تھا کہ اس کی بنیاد پر آصف زرداری گھبرا گئے، اور انہوں نے اس کی بنیاد پر معافی مانگ لی، اور وہ سارا کچھ ہم نے دیکھا۔ اب اس کے بعد صورتحال بدلتی رہی، کبھی یہ ساتھ ہوتے تھے، کبھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے۔ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی نے بڑی کوشش کی کہ وہ پینیٹریٹ کر سکیں پنجاب میں۔ بہت دفعہ آیا کہ آصف زرداری صاحب نے اب تخت لگا لیا ہے لاہور میں، اب وہ لوگوں سے ملیں گے، بلاول بھٹو پنجاب فتح کریں گے، جنوبی پنجاب کے اتنے لوگ مل گئے۔ پتہ چلتا ہے الٹیمیٹلی کوئی کونسلر یا کوئی ناکام امیدوار ٹائپ کا بندہ مل چکا ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو پنجاب میں پینیٹریٹ نہیں کر سکے۔ دوسری جانب کیا ہوا؟ دوسری جانب نواز شریف کراچی گئے، اور کراچی نہیں گئے، ایم کیو ایم کے وفد کو اپنے پاس بلایا۔ ایم کیو ایم نے کہا جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات ہو گئی، ایم کیو ایم ساتھ ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد اب پیپلز پارٹی کو خدشہ پڑ گیا، کیونکہ دیکھیے یہ بات ہمیں تسلیم کرنی چاہیے، ہم بے شک جمہوری جماعتوں کے حق میں ہوں، لیکن گورننس کا تو بہت برا حال ہے سندھ میں۔ اور گورننس ہمیشہ سے وہاں کی کبھی قائم علی شاہ، کبھی مراد علی شاہ پیپلز پارٹی کے پاس رہی ہے، کسی اور پارٹی کے پاس نہیں رہی۔ تو اس کے باوجود کراچی شہر کے مسائل ایسے ہیں کہ وہاں پہ نالے صاف نہیں ہو رہے، ٹرانسپورٹیشن نہیں چل رہی، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ یہ جو پنجاب میں لاہور کے ارد گرد لوگ رہتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کراچی میں صاف پانی کا ٹینکر منگانا اپنے گھر کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ ٹینکر مافیا چل رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ بہت خوفناک مسائل ہیں، اور یہ بنیادی مسائل ہیں، یہ حل ہو جانے چاہیے تھے اور نہیں حل ہوئے۔ اور کراچی کے لوگوں کی، سندھ کے لوگوں کی بہت سی خواہش تھی کہ یہ حالات ٹھیک ہوں۔ ایم کیو ایم کو بھی وہ دیکھ چکے ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ خاص طور پہ شہباز شریف جیسے لوگوں کی پینیٹریشن بہت زیادہ ہے، کیونکہ وہ ڈوئرز قسم کے لوگ ہیں، یہ ٹھیک کرا دیں، یہ ٹھیک کرا دیں، یہ پروجیکٹ شروع کر دیں، اس طرح وہ کام کرتے ہیں۔ تو وہ اگر ساری چیزیں کر لیں گے تو وہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی۔ لیکن کیا شہباز شریف کو وہاں موقع ملے گا؟ کیا پیپلز پارٹی موقع دے گی؟ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے گھر آنے کی کوشش کی اور منہ کی کھائی۔ پی ایم ایل این کراچی میں جا رہی ہے، اور وہ تو اتحاد بھی ہو گیا 4 سیٹوں پہ، ان میں سے ایک سیٹ پہ شہباز شریف نے بھی لڑنا ہے، تو وہ تو چیزیں بالکل درست ہوتی جا رہی ہیں۔
تو اب اس کا مطلب ہے پنجاب میں ہے نہیں، کے پی کے میں ہے نہیں، بلوچستان کی پارٹیاں نواز شریف کے ساتھ مل گئی، تو پیپلز پارٹی کو یوں لگتا ہے کہ ان کا مینڈیٹ اور سکڑ جائے گا۔ بلاول بھٹو نے جو بات کی آج، سعید غنی نے بات کی کہ ایم کیو ایم سیاست کا مردہ گھوڑا ہے، لیکن اس کے باوجود، مردے گھوڑے کے باوجود وہ 20-21 سیٹیں لیتے ہیں۔ اور جو بلاول بھٹو نے بات کی کہ ہم مہنگائی لیگ کے ساتھ نہیں ہیں، نون لیگ کو طنز کیا انہوں نے مہنگائی لیگ، تو جناب یہ مہنگائی لیگ میں تو آپ وزیر تھے، آپ وزیر تھے، آپ کے آدھے لوگ اس دور میں وزیر تھے جس کو آپ مہنگائی لیگ کا دور کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے میرے خیال میں۔ اب جو ہے نا، جیسے جیسے آگے جائیں گے پیپلز پارٹی کی انسیکیورٹی بڑھتی جائے گی، کیونکہ ہواؤں کا رخ جس جانب چل رہا ہے اس کا تعلق پیپلز پارٹی سے نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھ یا دھوکہ ہوا ہے یا پیپلز پارٹی خود بیوقوف بنی ہے، جانتے بوجھتے بیوقوف بنی ہے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی ہم ایک بڑی جمہوری پارٹی ہیں، ہم گورننس کریں نہ کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ سنا ہے کہ پیپلز پارٹی سے بہت ناراض ہیں، اور اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ انہیں پیپلز پارٹی سے کوئی مخالفت ہے، وہ بڑے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یار پنجاب میں جس طرح ترقی ہوئی ہے تو اس طرح سندھ میں بھی ہونی چاہیے، نہیں ہوئی۔ برس گزر گئے، سڑکیں نہیں بنی، اسپتال نہیں بنے، اسکول نہیں بنے، یونیورسٹیاں نہیں ڈیولپ ہوئیں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس کے حوالے سے اب مجھے یوں لگتا ہے کچھ کریٹیکل ڈیسیژن ہوں گے جس میں ان دونوں جماعتوں کی لڑائی بڑھے گی۔ یہ صوبوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، اس جاگیر کو اب انہیں چھوڑنا پڑے گا۔ دوسری بات، نواز شریف صاحب کو پروٹوکول کے حوالے سے، بھائی نواز شریف تو بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے وزیر اعظم بن گئے ہیں، اور انڈسٹریلسٹ کے ساتھ میٹنگ علیحدہ ہو رہی ہے، بلوچستان جا رہے ہیں، خصوصی طیارے پہ جا رہے ہیں میاں صاحب، جو سیاستدان ہیں آ کے گھر مل رہی ہے ایم کیو ایم، اور جس طرح استقبال ہوا بلوچستان میں۔ دیکھیے میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، نیشنل پارٹی جو ہے نا اس وقت سب سے امپورٹنٹ پارٹی ہے ڈاکٹر مالک کی، جہاں پہ وہ پارٹی جائے گی وہ الیکشن جیتیں گے، اور وہ ڈاکٹر مالک کی پارٹی نواز شریف کے ساتھ جا رہی ہے۔ تو چیزیں بڑی کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، نتھرتی جا رہی ہیں، اور جو ہے نواز شریف کو پروٹوکول ملنا، آپ امیجن کیجئے یہی لوگ تھے، یہی وہ شخص تھا کہ جس کے گھر کے باہر 4 سال وہ شایان جیسے لوگ اور وہ جو مخبوط الحواس خواتین وہ جو ہے چور ڈاکو کے نعرے لگاتی رہیں، وہ اپنے ایون فیلڈ کے باہر دیکھا نا، تو اس کے بعد صورتحال اب تبدیل ہو گئی ہے۔ اب نواز شریف کو وہ رتبہ، وہ حق مل رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ 3 دفعہ کے وزیر اعظم کی عزت احترام ہونا چاہیے، اور پھر اگر یہ امکان ہے کہ 4تھی دفعہ بھی وزیر اعظم اس نے بننا ہے تو پھر تو پروٹوکول اس کا حق بنتا ہے۔ مجھے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ نواز شریف 4تھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ تمام تر ہوائیں ان کی سمت چل رہی ہیں، ہواؤں کا رخ نون لیگ کی طرف ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے درمیان اختلاف پیدا ہوگا، یا جو ہے اب الیکشن نہیں ہو رہی، یہ سب کچھ وہ خوابوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ ان کے خواب ٹوٹ گئے ہیں اور مسند اقتدار پر نواز شریف بیٹھے۔ آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے، سپریم کورٹ میں اب کہا جی کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے فیصلے ہوں گے۔ ٹیکنالوجی کو کسی بھی شعبے میں استعمال کرنا بہت اچھی بات ہے، ضرور استعمال ہونا چاہیے، اور اس میں ہمیں فائدہ ہی ہوتا ہے، لیکن پاکستان کے جیسے دقیق مسائل ہیں وہ کیا کمپیوٹر کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں؟ کیا کمپیوٹر جھوٹی گواہیوں کو روک سکتا ہے؟ کیا کمپیوٹر 21 لاکھ مقدمات کو پیش کر سکتا ہے؟ کیا جو عدالتوں میں ججوں کی کمی ہے کیا کمپیوٹر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کیا جو وکیلوں کا جو حال ہے یہاں پر، جس طرح وہ بیچارے بینچز پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، کیا ہم اس سے کمپیوٹر اس کا حل دے سکتا ہے؟ کیا، کیونکہ ہم عدالتیں اصل میں نا بدقسمتی سے پاکستان کے لوگ عدالتیں جانتے ہیں کہ جو سیاسی مقدمات کا فیصلہ کرتی ہیں،
سیاسی مقدمات کا فیصلہ ہی عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ 21-22 لاکھ مقدمے ہیں جو عام آدمی کے مسائل ہیں۔ کیسی خبریں کتنی دفعہ سنی کہ کوئی بے قصور 10 سال جیل میں رہا اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ کسی کا غلط نام تھا اور وہ بے قصور قید رہا۔ ان چیزوں کے اوپر، یا کوئی قتل ہوا، کسی نے کسی کا جائیداد کا حق مار لیا، یہ جو کوئی جرم ہوا، یہ مقدمات سالو ہونے چاہیے۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا عدالتیں کہ کبھی نواز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا، کبھی عمران خان کو بنا دیا، یہ عدالتوں کا کام نہیں ہوتا، نہ انہیں کرنا چاہیے۔ خیر، اس پہ لمبی بحث ہو سکتی ہے، فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔